آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اپنی بہن فوزیہ صدیقی سے ملاقات کے بارے میں۔ 24 سال قبل کراچی سے اٹھائی جانے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی امریکی ریاست ٹیکساس کی جیل FMC کارڈسویل کے ویٹنگ روم میں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی، جہاں اس کی چھوٹی بہن پچھلے 13 سال سے قید تھی۔ اس کے ساتھ پاکستانی سیاست کا ایک درویش صفت کردار سینئر مشتاق احمد بھی اس انتظار گاہ میں موجود تھے۔ خاتون قیدی کی بڑی بہن فوزیہ صدیقی سوچ رہی تھیں، آج 24 برس بعد میں جب چھوٹی بہن کو دیکھوں گی تو کیا اس کا سامنا کر پاؤں گی، اس کے سوالات کے جوابات دے پاؤں گی؟ وہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا پوچھے، مجھے اپنے بارے میں کیا کچھ بتائے، تو کیا میں یہ سب سن پاؤں گی؟ انہی سوچوں کے عمیق سمندر کی بے ترتیب لہروں میں اس وقت دل دہلا دینے والا ارتعاش آیا جب جیل کے سیکیورٹی پہ معمول عملے نے ڈاکٹر فوزیہ کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ زمین و آسمان ساکت تھے۔ جیل کی اس نیم تاریک گہری گیلری میں صرف قدموں کی چاپ تھی، مگر یہ چاپ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے دل و دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی، کیونکہ وہ آج اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہن سے وطن سے ہزاروں میل دور پورے 24 برس بعد خاندان کا پہلا فرد تھی جو چند لمحوں میں ملنے جا رہی تھی۔ انہیں گلے لگانے، دبی دبی چیخوں، آہوں اور سسکیوں کے درمیان صبر و استقامت کا صبر دینے، نئے عزم، ہمت، جرت اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے کا پیغام لائی تھی، جو انہیں گلے لگا کے بہت سا پیار کر کے کمر تھپتھپا کے دینا تھا، اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دینی تھی، مگر ایسا کچھ نہ ہو سکا، اور یوں 24 برس کے سارے ارمان اس وقت کرچی کرچی بن کر بکھر گئے جب ڈاکٹر فوزیہ کو دیوار کے اس طرف بٹھا کر انتظار کرنے کا کہا گیا اور بتایا گیا کہ ابھی کچھ دیر بعد اس موٹے شیشے کے دوسری طرف جو بوڑھی لاغر، کمزور و توانا، لڑکھڑاتی چال کے ساتھ ٹوٹے دانت لیے، سفید سکارف اور جیل کا خاکی لباس زیبتن کیے عورت آئیں گی، وہ پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی ہوں گی۔ اور ہاں، وہ اونچا سنتی ہیں، آپ کو اونچا بول کر اس کو بات سمجھانا پڑے گی، مگر یاد رکھنا کہ تم اس کو بچوں کی تصاویر تک نہیں دکھا سکتی، کیونکہ ہم دنیا بھر کے انسانی حقوق کے وہ علمدار ہیں جہاں یہ سب باتیں بے معنی ہوا کرتی ہیں۔ یہ سب اصول، قانون اور ضابطے ہم نے تیسری دنیا کے لیے بنا رکھے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب پورے 24 برس بعد ہزاروں میل دور دنیا کے اس کونے میں قید اس مظلوم و محکوم عورت کی پہلی ملاقات آئی۔ عافیہ بنا کسی ہجانی کیفیت کے پروکار انداز میں چلتی ہوئی آئیں، بڑی بہن کے سامنے بیٹھیں اور 2.5 گھنٹوں کی اس ملاقات میں 1 گھنٹہ اپنے اوپر گزرنے والی قیامتوں کا مختصر سا احوال بتایا۔ پھر بتایا کہ مجھے میری ماں بہت یاد آتی ہیں، اس کو کیوں نہیں لایا گیا؟ اب کون اس کو بتاتا کہ جس ماں کو وہ یاد کر رہی ہیں وہ انہیں یاد کرتے کرتے اپنے رب کے حضور واپس پہنچ چکی ہیں۔ پھر بچوں کا پوچھا، کیس کا ڈسکس ہوا، اور یوں ملاقات کا یہ وقت تمام ہوا۔ وہ پروکار انداز میں اٹھی، واپس مڑی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنی بڑی بہن جو اس سے ملنے پاکستان سے آئی تھی اس کی طرف پیٹ کر کے اپنے مخصوص سیل میں چلی گئی، ایسے جیسے وہ اس ماحول کی پوری عادی ہو چکی ہوں، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو کہ وہ یہاں سے کبھی نہیں نکل پائیں گی، جیسے وہ اپنی قید سے اس قدر مانوس ہو چکی ہوں کہ اس کو اب آزادی سے خوف آ رہا ہو۔ قیامت کب آئے گی ماں سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا، مگر یہ منظر قیامت سے کچھ کم نہ تھا۔ دنیا بھر کی کتنی آنکھیں ہیں جو اس وقت پرنم ہیں، کتنے لب ہیں جو دعائیہ انداز میں لرز رہے ہیں، کتنے ہاتھ ہیں جو بارگاہ خداوندی میں اٹھے ہوئے ہیں۔ رابطہ بحال ہو گیا، جلد یا بدیر، جیل یا زندگی کی یہ قید ختم ہو ہی جائے گی، مگر ایک روز محشر کا میدان بھی سجنا ہے اور کچھ لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ایک ایک کردار وہاں کھڑا ہوگا اور ان سے ایک ایک مظلوم کا حساب ہوگا۔ باقی جو ابھی تک ہم زندہ ہیں، ہم مزار ضرور بنوائیں گے۔ عافیہ بی بی، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جنازہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوگا۔ ہم بعد از مرگ آپ کے لیے جتنا ممکن ہو سکا آواز اٹھائیں گے،
مگر ابھی نہیں، کیونکہ ابھی ہم سب مریم نواز، آصفہ بھٹو اور بشرا بی بی کی جنگ میں مصروف ہیں۔ فی الوقت ہم سیاسی اناؤں کی نہ ختم ہونے والی جنگوں کے محاذوں پہ مصروف ہیں۔ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم آپ کے لیے کسی بھی فون پہ آواز اٹھا سکیں، کیونکہ ہم قوم کو بتانے میں لگے ہیں کہ مریم فرائی پین سے جیل میں کپڑے پریس کیا کرتی تھی۔ لیکن ہم آپ سے یہ وعدہ ضرور کرتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد ہم آپ کا مزار ضرور بنوائیں گے۔